بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو بدکار مرد کی سچی کہانی جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ بدکار مرد نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی سزا دی کہ وہ خنزیر جیسا بن گیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ صوبہ پنجاب کی ایک بستی کا واقعہ ہے۔ وہ بستی دریائے ستلج کے قریب واقع تھی جو ہر سال دریائے ستلج کے سیلاب میں برباد ہو جاتی تھی۔ وہ بستی کے لوگ معصوم بولے بالے اور کم پڑھے لکھے لوگ تھے۔ وہ ہر سال دریا کے پانی کی وجہ سے پریشان حال ہو جاتے تھے۔ بھارت کا ملک جب سیلاب کے پانی سے ڈوبنے لگتا تو وہ پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیتے تھے۔ سیلاب کا بہت زیادہ پانی پاکستان میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے پاکستان کے کافی گاؤں اور بستیاں ڈوب جاتی تھی۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کی ایک بستی جو دریا کے کنارے واقع تھی، سیلاب آنے کی وجہ سے ان کی فصل خراب ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی اور مویشی پالنا تھا۔ سیلاب ان لوگوں کی گائے بھینس بہا کر لے جاتا تھا اور ان کے کچے گھر ٹوٹ جاتے تھے۔ وہ ہر سال نئے گھر تعمیر کرتے تھے۔ ایسے ہی سیلاب کا پانی ایک آدمی کو بہا کر لایا۔ بستی والوں نے اس آدمی کو پانی سے نکالا جو بے ہوش حالت میں تھا۔ بستی والوں نے اسے ہوش میں لا کر اس کا علاج وغیرہ کروایا، اس کی بہت خاطر تواضع کی، اس کو کھانا کھلایا، اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ بستی والوں نے اس آدمی سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں میرا سب کچھ سیلاب کے پانی میں ڈوب گیا ہے اور اب میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں بہت مجبور ہوں، اس لیے آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ بستی والوں نے اس آدمی کو اپنے ڈیرے میں رکھ لیا۔ 6 ماہ میں وہ آدمی بستی کے سب لوگوں کے ساتھ گل مل گیا۔ بستی والے اس آدمی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سب بستی والوں نے سوچا، یہ آدمی بہت اچھا انسان ہے، اس کو مسجد میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ ایسے ہی وہ آدمی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا، پھر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا تھا۔ بستی والوں نے اس آدمی پر اعتماد کر کے اپنی جوان لڑکیوں کو بھی اس کے پاس پڑھنے بھیجنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ آدمی نے سوچا کہ لڑکیاں مسجد کی صفائی کیا کریں۔ اس نے ساری لڑکیوں کی صفائی کرنے کی باری لگا دی۔ اس طرح مسجد کی صفائی کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر لڑکی اپنی باری پر مسجد کی صفائی کرنے لگی۔ ایک دن سب سے بڑی لڑکی کی باری تھی۔ وہ مسجد کی صفائی کرنے کے لیے پڑھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آئی اور مسجد کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ادھر بدکار مرد کے
دل کے اندر شیطان آ گیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بلوایا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ بیچاری لڑکی روتی رہی اور تڑپتی رہی، لیکن بدکار آدمی نے اپنی ہوس پوری کی۔ لڑکی بیچاری روتی ہوئی گھر آ گئی۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا، یہ حالت آپ کی کس نے کی؟ اس پر اس لڑکی نے بتایا کہ وہ بدکار آدمی نے اس طرح کیا میرے ساتھ، اور یہ خبر پوری بستی میں پھیل گئی۔ پوری بستی کے لوگ غصے میں آ کر مسجد کی طرف گئے۔ وہ جب مسجد کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے باہر جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ سور جیسا لگ رہا تھا۔ بستی والے وہ آدمی کی حالت دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ بدکاری حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بدکاری نہایت ہی برا کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے انسان معاشرے میں شرمندگی اٹھاتا ہے اور اس شخص کی لوگوں کی نظر میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی۔ نیکیوں اور گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل کر رہتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ آخرت کا نمونہ ہے۔ اس طرح دنیا میں پیش آنے والے معاملات بھی آخروی معاملات کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان ہے، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ بعض اوقات گناہوں کا ارتکاب کرنے والا شخص اپنے بدن اور مال کو سلامت دیکھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں مل رہی، حالانکہ اس کا اپنی سزا سے غافل ہونا بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ حضرت سیدنا وہیب بن رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی، کیا گناہ کرنے والا شخص اطاعت کی لذت پاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرنے والا شخص بھی اطاعت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی نگاہوں کو آزار چھوڑتا ہے، یعنی بدنگاہی سے نہیں بچاتا، وہ نگاہ عبرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے والا دل کی صفائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، عورت کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جس نے میری رضا کے اصول کے لیے اسے ترک کیا تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ دل میں پائے گا۔ بدکار مرد نے خنزیر جیسا کام کیا، جیسے خنزیر دوسروں کی بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کے ساتھ برا کام کر کے خوش ہوتا ہے۔ خنزیر بہت گندا جانور ہے۔ اگر خنزیر کے سامنے کوئی دوسرا خنزیر اس کی بیوی کے ساتھ غلط تعلق بناتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ جو بھی مرد غلط کام کرتے ہیں وہ سمجھو کہ خنزیر جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار مرد کو بھی خنزیر جیسا ہی بنا دیا۔ وہ بدکار مرد خنزیر جیسی شکل لے کر دریا کے پاس گیا تو دریا میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ وہ خنزیر اس دریا میں گر گیا۔ اس طرح وہ بدکار مرد بستی والوں کے سامنے
तड़प तड़प कर खंजीर के रूप में मरा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हम सबको किसी की बहन बेटी, माँ और बीवी की इज्जत करने की तौफीक दे, ताकि हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत भी महफूज रहे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जिस कौम में जना आम हो जाए वो कहत और माशी अदम इस्तेकाम का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाती है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला, हमें चाहिए कि कभी भी किसी अनजानी इंसान पर इत्माद ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको स्वाब की नीयत से दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।